اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزت دار بہنیں، عزت دار بھائی، پیارے بچوں، بزرگ ساتھیوں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارا یہاں آنا جمع کر، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری تمام محنتوں کو قبول کر، اور آپ سب کا ویلکم، استقبال ہے اس ہمارے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایپیسوڈ 34 میں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مدد سے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توفیق سے آج پھر ہم یہاں جمع ہوئے ہیں اس کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے کے لیے۔ اور ہم یہاں جمع ہونے کا مقصد کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو محسوس کریں۔ ہمارے نبی نے کتنی تکلیفیں برداشت کی، ہمارے نبی نے کتنے طرح کے ظلم برداشت کیے، کتنی بدتمیزی گستاخی برداشت کی حق پر رہنے کے باوجود۔ یعنی آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، سچے رسول ہیں، حق پر ہیں، لیکن پھر بھی حق پر رہنے کے بعد بھی آپ نے تکالیف برداشت کی۔ پیچھے طیف کا واقعہ سن کر آئے، اپنا خون بہایا، لوگوں نے بدتمیزی کی، گستاخی کی، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا بتایا؟ صبر کرنے کی توفیق، صبر کرنے کے بارے میں بتایا۔ اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنایا، یعنی رہتی دنیا تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نمونہ ہے۔ ہر حالت میں، ہر سچویشن میں ہم دیکھیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کیا ہمارے لیے سبق تھے۔ یعنی اگر ہمیں ایسی تکلیف آتی ہے تو ہم اس وقت میں، اس راستے میں ہم کیا کریں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا سکھایا، ہم وہ دیکھیں گے۔ مثال کے طور پر بھائی اور بہن کا لڑائی ہو گئی تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیچنگ کیا ہے؟ اگر باپ اور بیٹے کی لڑائی ہو گئی، اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعلیمات ہے؟ ماں باپ کی لڑائی اگر ہو گئی تو اس میں بچوں کی کیا تعلیمات ہے؟ یعنی تمام چیزیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں بتا کر چلے گئے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سنیں، غور کریں، فکر کریں، محسوس کریں، اپنے دل و دماغ میں سیو کریں۔ لاسٹ ایپیسوڈ 33 میں ہم نے جانا تھا کہ ابو طالب کا انتقال ہو جاتا ہے، پھر مکہ کے کافر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم طیف کا سفر کرتے ہیں، یہ امید سے کہ وہاں کے لوگ اسلام قبول کر لیں، اور جب وہاں پر اسلام پھیل جائے تو وہاں سے دین اسلام کی دعوت کا آغاز کرتے ہیں۔ لیکن جب وہاں طیف جاتے ہیں تو اس کا الٹا ہوتا ہے، طیف کے لوگوں نے اسلام لانا تو دور، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے سے انکار کر دیا۔ طیف کے سرداروں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اوباش بدماش لڑکے پیچھے لگا دیے۔ ان نوجوانوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا ستایا، کتنا مارا، کتنی تکلیف دی، یہ آپ سب جانتے ہیں۔ نشانہ لگا لگا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں پہ مارتے تاکہ خون بھی نہ بہے اور مارنے میں مزہ بھی آئے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی طرح وہاں سے نکلتے ہیں، انگوروں کے باغ میں آتے ہیں، سایہ لیتے ہیں، اور سایہ لینے کے بعد آپ کو بتایا تھا ربیعہ کے 2 بیٹے ہیں، عتبہ اور شیبہ۔ یہ نام یاد رکھیں، عتبہ، شیبہ، ربیعہ، یہ ہمیں بعد آگے چل کے نام یاد آئیں گے جنگ بدر کے موقع پر۔ تو جب انگوروں کے باغ کس کا تھا؟ یہ عتبہ اور شیبہ کا۔ وہاں پر بیٹھتے ہیں، پھر اس کے بعد تھوڑا آرام کرتے ہیں، تو پھر عداس کے بارے میں آپ کو بتایا تھا کہ وہ آتا ہے انگور لے کر، پھر بسم اللہ کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انگور کھاتے ہیں، تمام چیزیں ہوتی ہیں، واقعات ہوتی ہیں۔ پھر ہم انشاءاللہ آج تھوڑا جلدی جلدی آگے بڑھیں گے انشاءاللہ۔ اب یہاں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رخ ہے، جو ہم سیرت پڑھ رہے ہیں، وہ بالکل چینج ہوتا ہے۔ یعنی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم ہو رہا تھا، یہاں سے وہ ظلم آہستہ آہستہ ختم ہونے لگتا ہے۔ جو مشکل کے بادل تھے، جو تکالیف کے بادل تھے، جو پریشانیوں کے بادل تھے، وہ آہستہ آہستہ چھٹنے لگے۔ سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنوں کے ہاتھیں انگور بھجوایا، یعنی داس، یہ سارا سب کچھ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے نکلتے ہیں، پھر ہم نے لاسٹ ایپیسوڈ میں پڑھ کے آئے تھے، جان کر بھی آیا تھا، قر المنازل، جہاں پر ہم احرام باندھتے ہیں، وہاں پر جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے پہاڑ کو لے کر آتے ہیں، اور تمام واقعہ آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پر آتے ہیں، سارا سب کچھ باتیں ہوتی ہے جبرائیل علیہ السلام اور فرشتوں کے، پہاڑوں کے فرشتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں۔ اس کے بعد واقع نخلا میں پہنچتے ہیں۔
رات کا اندھیرا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی اندھیرے میں سو جاتے ہیں، یعنی آرام کرتے ہیں۔ اس کے بعد جیسے ہی فجر کا وقت شروع ہوتا ہے، آپ فجر کی تیاری کرنے لگتے ہیں، یعنی فجر کی نماز پڑھنے کے لیے جس طرح سے بھی اگر پانی یا تھا یا تیمم یا کس طرح سے تھا اللہ عالم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر میں اٹھتے ہیں اور تیاری کرتے ہیں، ایک امام اور ایک مقتدی، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم امام ہے اور زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے مقتدی۔ فجر کی نماز شروع کرنے سے پہلے آپ کو تو یاد ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں بڑی لمبی لمبی قرات کرتے ہیں، بڑی لمبی لمبی قراتیں کرتے ہیں، بڑی لمبی لمبی صورتیں پڑھتے ہیں اور اسی میں مشغول رہتے ہیں۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز شروع کر دی، تلاوت میں مشغول ہو گئے اور تلاوت لمبی ہو رہی تھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنوں کو وہاں پر بھیجا، وہ قرآن سنتے ہیں، یعنی وہ جن کی جماعت وہاں سے گزر رہی تھی، محرخین لکھتے ہیں کہ وہ جو جن تھے وہ غالباً ترکی کے تھے، اللہ عالم کہاں تک اس میں صحیح ہے کہاں تک، لیکن ہم یہ دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنوں کی جماعت کو وہاں پر بھیجا، تو اب ان لوگوں نے قرآن سنا، یعنی اب جیسے ہی جنہوں نے قرآن کو سنا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پتہ ہی نہیں کہ ان کے پیچھے کون ہے، بعد میں جب اللہ نے انہیں بتایا۔ لیکن اچھا، اب یہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز شروع کرتے ہیں، زید بن حارثہ ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول لمبی قرات کرنے کا، لمبی لمبی قرات کر رہے تھے، سورتوں کی تلاوت کر رہے تھے، جن یہاں سے گزر رہے تھے، جیسا ہی ان کے کانوں میں قرآن کی تلاوت پہنچی، ٹھہر گئے، کان لگا کر سننے لگے، سب سے کہنے لگے خاموش، ٹھہر جاؤ، آواز نہ کرو۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت ختم کرتے ہیں، جنہوں نے اتنی دیر میں فیصلہ کر لیا۔ کیا فیصلہ کیا؟ فیصلہ کیا کرنا تھا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آ گیا۔ پھر جیسا ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لاتے ہیں، اپنی قوم کے طرف جاتے ہیں، جا کر انہیں ڈراتے ہیں، اے جنوں کی قوم، یعنی اپنی قوم کو کہتے ہیں، مخاطب کرتے ہیں، یعنی اے ہماری قوم، کہ میں نے ایسی عجیب کتاب یعنی عجیب قرآن سنا ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل ہوئی ہے، وہ موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کی تصدیق کرتی ہے، یعنی پچھلی کتابوں کو صحیح ٹھہراتی ہے، اور یہ کتاب حق کی رہنمائی کرتی ہے، نیکی کی دعوت دیتی ہے، صراط المستقیم کی رہنمائی کرتی ہے۔ اے قوم، اے میری قوم، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو دائی ہے اس پر لبیک کہو۔ کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور ان پر ایمان لاؤ، اور اس کے بدلے اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا اور تمہیں دردناک عذاب سے چھٹکارا دے گا۔ یعنی آپ دیکھیں کہ جو جنوں کی قوم تھی، کیا انہوں نے؟ ایکٹیو دائی بن گئے، یعنی جیسا ہی قرآن سنا، قرآن سنتے ہی اپنی قوم کی طرف لوٹے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اپنی قوم کو جا کر ڈرایا کہ اے ہماری قوم، جو موسیٰ علیہ السلام کی جو کتاب آئی تھی تورات، اس کے بعد یہ کتاب آئی ہے جو حق کی تصدیق کرتی ہے اور ہدایت کی رہنمائی کرتی ہے، نیکی کی دعوت دیتی ہے، تم اللہ کے دائی پر لبیک کہو، ایمان لے کر آؤ، تب اگر تم ایمان لاؤ گے اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا اور تمہیں عذاب نہیں دے گا۔ یعنی اتنا سارا سب کچھ ہو گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ کے پیچھے، انہیں پتہ ہی نہیں۔ لیکن آپ کو پتہ ہے نا کہ لوگ کچھ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے، ہر چیز دیکھ لیتے تھے، یعنی پہلا بھی دیکھتے تھے بعد میں بھی دیکھتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پتہ ہی نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ احقاف آیت نمبر 29 میں یہ بتلاتا ہے، بعد میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کو تو پتہ نہیں، آپ کے پیچھے تو جن آپ کی قرآن کی تلاوت بھی سنتے ہیں، آپ پر ایمان بھی لاتے ہیں اور جا کر داعی بھی بن جاتے ہیں۔ یعنی ایک بات آپ نوٹ کریں، قرآن کا اثر سبھی پر ہوتا ہے، کوئی سن کر انجان بن جاتا ہے جیسے کہ کچھ ہوا ہی نہیں، جیسے کچھ پتہ ہی نہیں، جیسے کہ کچھ معلوم ہی نہیں، کچھ پر تو ایسا اثر ہوتا ہے جو آپ کے بالکل سامنے ہے۔ انسان تو انسان، جن بھی قرآن سن کر لطف اٹھاتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں، سن کر ایمان لے کر آتے ہیں، سن کر مزہ لیتے ہیں، یعنی جنت کی جب باری آتی ہے، جب جنت کی آیتیں آتی ہیں تو خوش ہوتے ہیں، جہنم کی آیتیں آتی ہیں تو یعنی آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں۔ یعنی قرآن کا اثر ہر کسی پر ہوتا ہے، لیکن ہم انسان پتہ نہیں کون سی دنیا میں ہم گزرتے ہیں،
یعنی جب جنوں پر یہ بات، جب جنہوں نے یہ بات سنی، یعنی قرآن کریم کی تلاوت سنی، جیسا ہی سنی قرآن پر ایمان بھی لائے، ایمان لانے کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی لائے، لانے کے ساتھ ساتھ اپنی قوم کو جا کر ڈرانے لگے، اور حتیٰ کہ دائی بن گئے، یعنی قوم کو نیکی کی دعوت دینا شروع کر دیا۔ ہم بھی دائی بن سکتے ہیں۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ قرآن کو سننا ہے، سمجھنا ہے، عمل کرنا ہے، پھر دوسروں کو دعوت دینا، اسی کو کہتے ہیں دائی، یعنی دین کی دعوت دینا، یعنی ایک دائی کی ذمہ داری ہے۔ یعنی جیسے ہی، اب آگے بڑھتے ہیں، جیسے ہی ان جنوں کو قرآن سنا، یعنی ایک ہی مرتبہ میں جب قرآن سنا، قرآن سنتے ہی قرآن کو مان بھی لیا، قرآن کی تصدیق بھی کی اور دائی بھی بن گئے۔ اب یہاں سے جب ہم بات کر رہے تھے پچھلے ایپیسوڈ میں کہ ٹیبل ٹن ہوتا ہے طیف کے بعد، کیسے ٹیبل ٹن ہوتا ہے، وہ بھی تھوڑا سا اس پہ نظر ڈالتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے علم کے ساتھ موجود تھا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، لیکن اللہ کی آنکھ کیسی ہے وہ اللہ وہ جانتا ہے۔ یعنی اپنے بندے کی تکالیف سب چیز دیکھ رہا تھا۔ چاہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندے کے اوپر پتھر جو آ رہے تھے اسے روک سکتا تھا، اگر اللہ چاہتا تو جو دشمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم وار کر رہے تھے وہ وار کو موڑ دیتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تکالیف آ رہی تھی، وہ تکالیف جو تکلیف دینے ان کے رشتہ دار، ان کو بیٹوں کی آ سکتی تھی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ذریعہ بنایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی خاطر کتنی تکلیفیں برداشت کی، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی خاطر کتنی تکلیفیں برداشت کی، ویسے بھی تم بھی برداشت کرو۔ جب تم پر بھی آگ آئے، جب تمہارے پر بھی تکلیف آئے، جب تم بھی تکلیف برداشت کرنے کی ہمت رکھو، جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ لیکن اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہیں آتی تو پھر لوگ کہتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آرام سے آئے، آرام سے دعوت دی اور آرام سے دنیا سے چلے گئے۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لوگوں کو بتانا تھا کہ جب نبی رسول کو اتنی تکلیف آئی تو تم خاموش کیوں ہو؟ کیوں تم اپنے گھروں میں ہو؟ کیوں قرآن دوسروں کو نہیں سناتے؟ کیوں قرآن نہیں پڑھتے؟ کیوں قرآن نہیں سمجھتے؟ یعنی ہمارا کام ہے قرآن سننا، سمجھنا، لوگوں کو دعوت دینا، ورنہ پھر لوگوں کو کون بتائے گا قرآن کے بارے میں؟ بس ہم گھر میں بیٹھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مثال بنایا، مثال بنا کر ہمارے سامنے رکھ دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تکالیف بھی برداشت کی، خون بھی نکلا، گھر سے باہر بھی نکل گئے، تو اب جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کر سکتے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نبیوں سے زیادہ آزمائشیں لیتا ہے، ان کو زیادہ تکلیف دیتا ہے، ہمیں کم دیتا ہے، لیکن ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اگر تکلیف آئے نہ آئے، لیکن ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن پڑھے، قرآن سیکھے، عمل کرے، پھر لوگوں کو دعوت دے۔ یہ ہماری ذمہ داری، ہم پر فرض ہے۔ آگے آتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی ذمہ داری لے لی، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور ساری مخلوق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ سب سے پہلے آپ کو احساس دلایا کہ یعنی طیف گئے، طیف میں ایک بندہ بھی ایمان نہیں لایا، صرف عداس کے، تو سب سے پہلے داس ایمان لے کر آئے، پھر اس کے بعد یعنی انسان بھی آپ کے ساتھ ہے، پھر اس کے بعد پہاڑ کا فرشتہ یعنی فرشتے بھی آپ کے ساتھ ہیں، فرشتوں کے سردار جبرائیل علیہ السلام آئے، یعنی فرشتوں کے سردار بھی آپ کے ساتھ ہیں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انسان بھی ہے اور فرشتے بھی، پھر اس کے بعد جن بھی ایمان لے کر آئے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بتانا چاہتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ساتھ اللہ بھی ہے، آپ کے ساتھ انسان بھی ہے، آپ کے ساتھ فرشتے بھی ہے، اور آپ کے ساتھ جن بھی ہے، یعنی دنیا کی ہر مخلوق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ ہر مخلوق سے مراد آسمان کے اوپر ہو یا آسمان کے نیچے، زمین کے اوپر ہو یا زمین کے نیچے، پانی کے اوپر ہو یا پانی کے نیچے، ہر مخلوق جانتی ہے کہ میرا رب اللہ ہے، اور پھر وہ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جانتے ہیں، سوائے کافر کے، کیونکہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دشمن ہے۔ وہ کھلم کھلا کہتا ہے، اقرار کرتا ہے کہ میں اللہ کا انکار کرتا ہوں، وہ اکیلا ہے سب کے مقابلے میں۔ یعنی یہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا مل رہا ہے کہ پوری کی پوری مخلوق کا گھر کیا ہے؟ اسلام۔ یعنی کیسے اسلام؟ کیسے سب کا گھر اسلام ہے؟ کیونکہ کائنات کی ہر مخلوق کو معلوم ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ رب ہے۔ کائنات کی ہر مخلوق کیا ہے؟
کائنات یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا رب ہے. تو یعنی کائنات بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند کرتی ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دیا، تسلی دی کہ اب آپ ضائع نہیں ہوں گے. یعنی اب یہاں پر دیکھیں کہ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی طیف میں پریشان ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے دعا بھی نکلی، ایک بدوا اور دعا، یعنی اللہ تو نے کیسے لوگوں کے بیچ میں چھوڑ دیا. اللہ کے رسول کو، اللہ کے رسول اللہ کے نبی کو پتھروں سے مارتے ہیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر تکلیف اور اگر بدوا دیتے تو ختم. یعنی پھر تاکہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے اللہ اگر یہ تیری طرف سے آزمائش ہے تو میں اس پہ ڈٹا رہوں گا. اگر تو اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے تو پھر میرا تو بیڑا غرق ہو جائے گا، یعنی میں کہیں کا نہیں رہوں گا. تو جب آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں سے ٹیبل ٹرن ہوتا ہے، یہاں سے تسلی دیتا ہے کہ کافروں کے ساتھ کوئی نہیں، لیکن ایک مسلمان کے ساتھ فرشتے بھی ہیں. یعنی آپ اور ہمارے ساتھ فرشتے بھی ہیں، آپ اور ہمارے ساتھ جن بھی ہیں، آپ اور ہمارے ساتھ مچھلیاں بھی ہیں، آپ اور ہمارے ساتھ دنیا کی ہر مخلوق ہے. آپ کو پتا ہے کہ ایک طالب علم جس علم سیکھتا ہے، دنیا کی ہر مخلوق اس کے لیے دعا کرتی ہے اللہ اس کی مغفرت کر دے. فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں. تو یعنی آپ دیکھیں، یعنی کافر کے ساتھ کوئی نہیں ہے، لیکن مسلمان کے ساتھ فرشتے بھی ہیں، انسان بھی ہے، جن بھی ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالی کی مخلوق بھی ہے، جھاڑ بھی ہے، پتھر بھی ہے، زمین کے اندر رینگنے والے کیڑے بھی ہیں. یعنی تمام اللہ کی مخلوق ہمارے ساتھ ہے، بس کافر اکیلا ہے. یعنی یہ جو رب ہے نا، یہ رب کی جو زمین ہے، جس آپ زمین پہ آپ بیٹھے ہو، جس کرسی پہ آپ بیٹھے ہو، جس زمین کے حصے پہ آپ کا گھر ہے، جس زمین کے حصے کے میں آپ جو شہر کے زمین پر ہو، یہ ہمارے رب کی ہے. ایک مسلمان کو یہاں پر دیکھیں کتنا بڑا سبق ہے کہ پوری کی پوری دنیا ہمارے رب کی ہے، ہمارے رب کی. اور ہم سوچتے ہیں کہ ہم کیسے رہیں، کیا کریں، کیسے فکر میں رہیں. اگر ایک مسلمان سمجھ جائے کہ پوری کی پوری مخلوق ہمارے ساتھ ہے تو پھر ہمارا کون بگاڑے گا. ایک مسلمان کو بس یہ سمجھ جائے کہ پوری کی پوری مخلوق، حتیٰ کہ مخلوق کا مالک ہمارے ساتھ ہے، جب سمجھ جائے تو جب دل میں ہمارے یہ محبت بیٹھ جائے اللہ کی خاطر تو ختم. دنیا میں ہم جی سکتے ہیں، دنیا میں کوئی ہرا ہی نہیں سکتا، دنیا میں ہمیں کوئی چیز کی ٹینشن نہیں. لیکن پھر بھی ہم آج گھروں سے باہر نہیں نکلتے، دین کی دعوت لوگوں تک نہیں پہنچتے، لوگوں کو قرآن کے بارے میں پتہ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں پتہ نہیں. اگر کتنے ایسے ہمارے بھائی بہن ہیں جن کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بچوں کے نام ہی نہیں پتہ، ان کو تعداد ہی نہیں پتہ. اگر ان کو پوچھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں کتنی ہیں تو فاطمہ کہتے ہیں. اب چلے آگے بڑھتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے. اب یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتا ہے کہ پوری کی پوری مخلوق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند کرتی ہے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا، تسلی دے دی. وادی نخلا سے کسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلتے ہیں مکہ کی طرف نکلتے ہیں. مکہ میں داخل ہونے سے پہلے یعنی پھر یہاں پر ہوتا کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اب دعوت بھی دینی ہے، تبلیغ بھی کرنی، دین کی کام بھی شروع کرنا ہے. لیکن کیسے کریں؟ اب نہ طیف جا سکتے ہیں، نہ یثرب جا سکتے ہیں، اور نہ اب مکہ میں جا سکتے ہیں. اب یہاں پر زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مکہ میں تو داخل نہیں ہو سکتے کیونکہ وہاں کے لوگوں نے آپ کو تو نکال دیا ہے. یعنی وہاں کے لوگ اب تو تلوار لے کر انتظار کر رہے ہیں کہ اگر آپ اب داخل ہو جائیں آپ کا کام تمام کر دیں. یعنی ایک بار وہاں کا رواج تھا کہ ایک بار جب قوم باہر نکال دیتی ہے تو پھر وہ واپس اندر نہیں آتے. یعنی مکہ کے اندر داخل نہیں ہو سکتے کسی بھی شہر میں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دلاسا دیا کہ زید، ہماری جو حالت ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ خوب دیکھ رہا ہے، خوب جانتا ہے. اللہ ضرور اپنے بندے کی مدد کرے گا. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندے کی مدد بھی کرے گا اور اپنے نبی کو غالب بھی کرے گا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فل کانفیڈنس سے کہہ دیا زید بن حارثہ کو. پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو مکہ کی طرف روانہ کیا، اور روانہ کرنے کے ساتھ ایک شخص کے پاس بھیجا، اخنس بن شریق. اسے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پناہ مانگتے ہیں. تو اس نے معذرت کی کہ میں آپ کو پناہ نہیں دے سکتا، میں حلیف ہوں. یعنی حلیف پناہ نہیں دے سکتا، یعنی حلیف اختیار نہیں رکھتا، کیونکہ آپ کا قتل کا فیصلہ بڑے بڑے سرداروں نے لیا تھا اور میں چھوٹے خاندان سے ہوں. یعنی میری خاندان کی نسبت بالکل چھوٹی ہے، ہمارا خاندان چھوٹا ہے، تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پناہ دے سکتے ہیں نہ آپ کی حفاظت کر سکتے ہیں. پھر وہ شخص واپس آ جاتا ہے. پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم واپس دوبارہ ایک شخص کو کس کے پاس بھیجتے ہیں؟ سہیل بن عمر کے پاس پیغام بھیجتے ہیں
پھر جب ان کے پاس پیغام جاتا ہے تو سہیل بن عمر کسی طرح کہتے ہیں کہ میں معذرت کرتا ہوں، یعنی میں معافی چاہتا ہوں، میں آپ کو پناہ نہیں دے سکتا ہوں، میں آپ کو پناہ نہیں دے سکتا، کچھ اور اس نے معذرت کر دی، آدمی واپس آ جاتا ہے۔ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے متیم بن عدی کے پاس پیغام بھیجا کہ متیم بن عدی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی پناہ چاہیے۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، یعنی بنو ہاشم کا چشم و چراغ مجھ سے پناہ مانگتے ہیں، میں پناہ دوں گا، میں پناہ دیتا ہوں، آپ جاؤ کہہ دو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وہ واپس آ جائے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر متیم بن عدی کے پاس اس کو واپس بھیجا، کہو کہ متیم بن عدی کو کہو کہ میرے پاس آئے، مجھے یہاں سے لے جائے، ورنہ پھر راستے میں اگر کوئی مل جائے مجھے قتل کر دے، ورنہ کسی کو پتا نہیں کہ حادثہ تھا، یا پھر کوئی کسی کو پتا نہیں کہ کسی نے حملہ کر دیا مجھ پر، راستے میں کوئی حملہ کر دیا اور پتہ ہی نہیں کہ متیم بن عدی نے مجھے پناہ دی ہے۔ تو متیم بن عدی اپنے 6 بیٹوں کو لے کر نکلتا ہے، تیار کرتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو غار ہرا کے پاس سے لے کر پھر مکہ میں داخل ہوتا ہے، یعنی اس کے بیٹے بالکل تیار ہتھیاروں کے ساتھ لیس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چاروں طرف۔ پھر متیم بن عدی خانہ کعبہ کے پاس آتا ہے، آواز لگاتا ہے، کہتا ہے کہ میں متیم بن عدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دیتا ہوں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آج کے بعد کوئی ظلم نہیں ہوگا، کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کرے گا۔ اور یہ تمام باتیں کہتا ہے، بات کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، حجر اسود کو چومتے ہیں اور 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، پھر اپنے گھر چلے جاتے ہیں، یعنی پورا طیف سے نکلنے کے بعد واپس آنے تک تقریباً 1 مہینے کا وقت نکلا، ایک مہینے کا وقت گزرا، یعنی یہاں سے نکلنے کے بعد زید بن حارثہ سے پھر طیف کی دعوت، طیف میں 10 دن رکنا، پھر اس کے بعد شیبہ اتبا اور شیبہ کے باغ کا واقعہ، پھر اس کے بعد فرشتوں کا پہاڑ کا فرشتہ، پھر جبرائیل علیہ السلام، پھر اس کے بعد جنوں کی جماعت کا واقعہ، اس کے بعد یہ تمام چیزیں ہو کر 1 مہینہ گزر گیا اس میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اپنی حفاظت سے اپنے گھر رہتے ہیں، یعنی جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھے تھے، متیم بن عدی کے بیٹے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاروں طرف ہتھیار کے ساتھ ٹھہرے تھے کہ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ نہ کر دے۔ اور یہ پناہ کس کو کہتے ہیں، امید ہے آپ سب جانتے ہوں گے، پھر بھی میں ایک چھوٹی سی بات آپ کو بتا دوں کہ پناہ کے بارے میں اگر کسی کو نہیں پتا، یعنی پتا بڑے لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ لڑکا آج سے میری پناہ میں ہے، یعنی آج سے یہ لڑکے کا کھانا پینا تمام چیزیں اس کی حفاظت کی ذمہ داری میری، یعنی سنا ہوگا نا آپ نے کہ پہلے بھی ایسے قبائل میں سردار گزرتے کہ وہ پناہ دیتے تو پھر ان کو کوئی نہیں ستاتا، کوئی انہیں تکلیف نہیں دیتی، یعنی قریش کے لوگوں میں بھی یہ جو پناہ کا جو سسٹم تھا اس کا بڑا اہتمام کرتے ہیں۔ اب دیکھیں ایک ابو جہل کے بارے میں بھی کہ ابو جہل دوڑتا دوڑتے آیا متیم بن عدی کے پاس، آ کر سوال کیا کہ اے متیم بن عدی، کیا تم نے پناہ دی ہے یا پھر اسلام قبول کیا ہے، یعنی پناہ بھی دی ہے اور اسلام قبول کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں صرف پناہ دی ہے۔ ابو جہل نے کہا کہ جسے تم نے پناہ دی اسے ہم نے بھی پناہ دی، یعنی متیم بن عدی کا بڑا احسان تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھولا نہیں متیم بن عدی کا۔ جب بدر کا واقعہ ہوتا ہے، بدر میں تقریباً 70 کے قریب کافر پکڑے جاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر اس وقت متیم بن عدی مر گیا، اگر زندہ ہوتا اور وہ کہتا کہ یہ تمام 70 کو چھوڑ دو، تو میں تمام 70 کو چھوڑ دیتا، تمام 70 کو چھوڑ دیتا۔ یعنی یہ تمام واقعہ طیف کے سفر کے بعد ہو گیا مکمل، لیکن اس طیف کے سفر میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنی تکلیفیں آئیں، یعنی شیب ابی طالب میں 1000 دن گزارے حق پر رہنے کے بعد، سچے نبی سچے رسول ہونے کے بعد بھی طیف میں خون نکل گیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس کی خاطر یہ کر رہے تھے، کس کی خاطر یہ تکلیفیں برداشت کر رہے تھے؟ تاکہ دین ہم تک پہنچ جائے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام گناہ معاف کر دیے، یعنی تمام چھوٹے گناہ، تمام بڑے گناہ، تمام گناہ معاف کر دیے، لیکن کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے مار کھا رہے تھے، کیوں اپنے پیر سجا رہے تھے راتوں راتوں میں؟ تاکہ دین ہم تک پہنچے، تاکہ ہم تک دین پہنچے اور ہم دین اسلام کی دعوت دوسروں کو آگے پھیلائیں۔ یعنی پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی نہیں رکا، ایسی ٹریننگ دی صحابہ کی کہ وہ اپنے گھروں سے اپنا مال، اپنا کھیت، اپنی جائیداد سب کچھ چھوڑ کر، یعنی سب کچھ دین کی خاطر چھوڑ کر نکل گئے گھروں سے،
تاکہ خود بھی سیکھے، لوگوں کو بھی دعوت دے، جہاد بھی کیا، لوگوں کو دعوت بھی دی۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ نے دین کی خاطر، یعنی دین آپ اور میں، یعنی ہمارے بھائی، ہمارے بچے، ہمارے قیامت تک آنے والے لوگوں تک پہنچانے کے لیے انہوں نے کتنی تکلیفیں برداشت کی، اور ہم کہاں پر ہیں دیکھ لیں۔ آج ہمیں کیا ڈر ہے؟ یعنی ہم دیکھیں کہ آج ہمارے پاس دین کے نام کی کوئی اگر چیز ہے تو وہ الماری کے اندر ہے، محراب کے اندر ہے۔ کوئی اگر موقع ملتا ہے تو ہم اسے نکالتے ہیں، پڑھتے ہیں، ورنہ کتاب دھول مٹی میں وہیں پڑی رہتی ہے۔ اب آپ کے سامنے ہے کہ اگر کوئی جمعہ آتا ہے یا کوئی عید آتی ہے، کوئی رمضان آتی ہے، تو قرآن نکلتی ہے، ترجمے سے پڑھتے ہیں، اس کی تفسیر پڑھتے ہیں، یا پھر کتابوں کے قریب جاتے ہیں۔ یعنی دین کو ہم نے سمٹا کر، چھوٹا کر کر، یا تو الماری میں رکھ دیا یا پھر محراب میں رکھ دیا، اور وہیں پر دھول میں سڑتی رہتی ہے وہ مٹی میں، اس پر کیڑے رنگتے رہتے ہیں، مکڑیاں ٹہرتے، مکڑیاں اس پہ اپنا جالا لگا دیتی ہیں، ایک نہیں کئی گھروں میں آپ دیکھ لیں۔ بولتے اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب، بس اللہ کی کتاب کے نام سے بس اس کو رکھا ہے، بس اس کے آگے کچھ نہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تھا وہ رکا نہیں، رکا نہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اس مشن کا حصہ بنیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مشن تھا؟ دین کی دعوت لوگوں تک پہنچنا ہے، یعنی دین سیکھنا ہے، پھر ہمیں لوگوں کو سکھانا ہے۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پہ مل جائے اور آپ سے مجھ سے پوچھ لیا کہ اے میرے بھائی کہ تو نے کتنی قربانی دین کی خاطر، ہم کیا جواب دیں گے؟ آج دیکھ لیں کہ مسلمانوں کی حالت کس طرح سے ہے۔ مسجدیں ویران ہیں، دیکھ لیں آپ کے سامنے ہے، مسجدوں پہ کوئی اور قبضہ کر رہا ہے، مسجد ویران ہے۔ مسجدوں میں کتنی مسجدیں بند ہیں، نہ اس میں لائٹ ہے نہ کچھ ہے۔ اب ہمارے سامنے کہ کتنے ہمارے دوست، احباب، رشتہ دار، ہمارے بھائی بہن، کتنے ایسے لوگ ہیں جو فجر کی نماز پڑھتے نہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جو فجر کی نماز تو چھوڑے کہ ظہر، عصر، مغرب بھی نہیں پڑھتے۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، عشق کے نعرے لگاتے ہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خون بہا دیا ہماری خاطر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تکلیفیں برداشت کی ہماری خاطر، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم دین کی خاطر ہم کیا کریں یہ ہمیں پتہ ہے۔ کوئی سوال نہیں کرے گا، اللہ سوال کرے گا کہ اے میرے بندے، تیری تو جو جس سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتا تھا، نمازیں چھوڑ دیتا تھا، کیا تو نے اس کا صحیح طریقہ سیکھا؟ کیا اس کی زندگی تھی؟ کیا اس نے نمازیں پڑھی؟ کیا تم نے بھی اس کی نمازوں کا طریقہ سیکھا ہے؟ کیسی زندگی گزاری تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کیا تم نے ایسی زندگی گزاری؟ 2 مہینے کھانا نہیں ہوتا، عائشہ رضی اللہ عنہ کی صحیح حدیث ہے، 2 مہینے گھر میں چولہا نہیں جلتا، اور آج دیکھ لیں ہم اچھے سے گھر میں ہیں، گاڑی ہے، اے سی ہے، پنکھا ہے، ایک ٹائم 2 ٹائم تو اچھا کھاتے ہیں، ایک ہفتے میں ایک ٹائم اچھا کھاتے ہیں، ایک مہینے میں ایک ٹائم تو اچھا کھاتے ہیں، ہم نہیں چھوڑتے، ہم کھاتے ہی کھاتے ہیں۔ لیکن جب باری آتی ہے دین کی تو ہم پھر سمٹ کے رہ جاتے ہیں، دین کو ہم نے محدود کر دیا، دین کو ہم نے روک دیا، دین بس چھوٹا سا ہے کہ نماز پڑھنا ہے پڑھے، نہیں تو نہیں پڑھے، کوئی مرضی نہیں، کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سوال کرے گا، رسول اللہ اگر سوال کر رہے تو ہمارا کیا بنے گا کہ اے میرے دوست، اے میرے بھائی، میں نے تم سے میں تمہاری خاطر اپنا خون بہایا تھا طیف میں، تمہاری خاطر میرے بچیوں کا طلاق ہو گیا تھا، تمہاری خاطر میں نے اپنا گھر چھوڑا تھا مکہ، تمہاری خاطر میں نے اپنے جنگ احد میں دانت توڑوائے تھے، تمہاری خاطر میں نے زہر کھایا، تمہاری خاطر مار کھائے، تمہاری خاطر سویا نہیں، تمہاری خاطر میں رات رات جگ کر دعائیں کرتا تھا، میری امت، میری امت، اور میری امت کیا کرتی ہے؟ میرے ہی پیچھے چورا بھوگتی ہے، نماز تو نہیں پڑھتا ہے، دین تو سیکھتا نہیں، دین کی دعوت نہیں دیتا، لیکن جو دین کی دعوت دیتا ہے اسی کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ اگر آپ دیکھ لیں کہ آج بھی گھر میں، اگر ہمارے گھروں میں ایسے لوگ ہیں کہ اگر بچے زیادہ دین کی طرف بڑھتے ہیں تو ان کو روک دیتے ہیں کہ آپ کہاں جا رہے ہو، چھوڑے، اسکول کا پڑھے یا پھر اور کوئی پڑھے، اسکول کی پڑھائی تو دنیا کی حد تک ہے، لیکن دین کی پڑھائی ہمیں جنت تک لے جائے گی۔ یہی بات آپ سبھی کو یاد ہے، اور آپ سب اس بات کو یاد رکھتے ہیں کہ قیامت جب ہوگی، یہ قیامت کی تمام چیزیں قرآن مجید میں موجود ہیں۔ دنیا میں تو ہم 30 سال، 40 سال، یعنی 20 سال کے اب اسکول ختم کرتے ہیں، کالج ختم کرتے ہیں، اس کے بعد کام پر جاتے ہیں، شادی ہوتی ہے، 30 سال اس میں گزر جاتے ہیں، 30 سال کے بعد بچوں کی پرورش، بچوں کے پیچھے 20 سال، 50 سال، 50 سال کے بعد بوڑھے بستر کرسی، یا پھر کہیں پر ہوتے ہیں، ہاسپٹل میں ہوتے ہیں، یا پھر اپنی قبر میں لیٹ جاتے ہیں۔ ہماری جو اصل جو زندگی تھی، ہم نے زندگی میں قرآن کو سمجھا، پڑھا، عمل کیا نہیں، یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔
ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم سیرت پڑھے، جانے، سیکھیں، اس کے بعد سبق حاصل کریں، محسوس کرے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تکلیفیں برداشت کی، ہم بھی تکلیفیں برداشت کر سکتے ہیں، روزے رکھ سکتے ہیں، دین سیکھ سکتے ہیں۔ یہیں پر آج کا جو ایپیسوڈ 34 ہے اس کو روکتے ہیں۔ بارک اللہ فیک و جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔